الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ سب سے چھوٹا درود پاک کون سا ہے؟ ہمیں بتایا جائے تاکہ زیادہ تعداد میں اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھ کر ہم ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکیں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو دیکھیں، کوئی بھی درود پاک چھوٹا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جس درود پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا پاک نام ہو، جس درود پاک میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی ہو، وہ درود پاک کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہر درود پاک بڑا ہی درود پاک ہے۔ سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ مختصر درود پاک کون سا ہے، آسان درود پاک کون سا ہے، اور وہ درود پاک کا صیغہ کون سا ہے جو کہ مختصر ہے، جسے پڑھ کر ہم روزانہ ہزاروں کی تعداد میں آسانی کے ساتھ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور بالخصوص وہ عاشقان رسول جو کہ جن کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، وہ حدیث مبارکہ ہے نا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ فی یوم الف مرہ، کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، کہ اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا، جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ تو کئی ایسے عاشقان رسول ہیں، بہت سارے ایسے عاشقان رسول ہیں کہ جنہوں نے یہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ تو درود پاک کم از کم پڑھا جائے۔ تو وہ بھی اس بات کو پوچھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ کون سا صیغہ ایسا ہے جو کہ مختصر ہو اور جامع بھی ہو، اور جس کو پڑھ کر ہم آسانی کے ساتھ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور بالخصوص وہ عاشقان رسول کے جنہوں نے یہ نیت کی ہوتی ہے کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ وہ ہے نا ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے ان کے دوست نے پوچھا کہ حضرت آپ حکیم الامت کیسے بنے کہ آپ پاکستان بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالی نے آپ کو بڑی عزت، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ مقام و مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ آپ بھی پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی کوئی مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ تو کئی ایسے عاشقان رسول ہیں الحمدللہ، خصوصاً ہمارا جو ایک درود پاک کا پوسٹر ہے جو کم و بیش 44,000 کی تعداد میں چھپ چکا ہے، جو پاکستان بھر سے عاشقان رسول منگوا کر اپنے علاقے کی مساجد میں لگاتے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد بھی کئی عاشقان رسول کا یہ ذہن بنا ہے کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ الحمدللہ ملتان شریف سے فی سبیل اللہ پاکستان بھر میں بھجوایا جاتا ہے، اور صرف ان کو بھجوایا جاتا ہے کہ جن کی یہ نیت ہوتی ہے، جو اس بات کا عزم رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، اور جن کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ان کی کوششوں سے بھی حضور کے امتی درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، تو وہ منگواتے ہیں، منگوا کر اس پوسٹر کو اپنے علاقے کی مساجد میں لگاتے ہیں۔ وہ پوسٹر ظاہر ہے کہ مہینوں سالوں لگا رہ جاتا ہے۔ جتنے بھی عاشقان رسول مساجد میں آتے ہیں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جس کی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہو جائے تو کئی سالوں تک وہ درود پاک پڑھنے میں مصروف رہتا ہے، اور نہ صرف خود درود پاک پڑھتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا درس دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ تو اس طرح ان کے پوسٹر لگانے سے کئی عاشقان رسول 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کئی ایسے الحمدللہ جن کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے یہ درود پاک کے پوسٹر لگائے تو اللہ کریم نے انہیں بڑا نوازا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑا نوازا ہے، کثرت سے اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ بلکہ میرے ایک جاننے والے ہیں، میرے ایک دوست ہیں، بڑے محبوب دوست ہیں، میں پہلے تو ان کے ساتھ دوستی نہیں تھی، ان کا بھی بڑا یہ جو نا زبردست واقعہ ہے۔ دیکھیں، میرا ذہن تو تھا کہ مختصر درود پاک کے حوالے سے گفتگو کرنے کا، لیکن بات کچھ اور چل پڑی، لیکن دلچسپ ہے، سنیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے دوست ہیں، میں پہلے نہیں جانتا تھا ان کو، جب وہ آئے میرے پاس درود پاک کا پوسٹر لینے کے لیے تو تب سے تعلق جو ہے ان کے ساتھ قائم ہوا، الحمدللہ اب تک قائم ہے۔ وہ یوں کہ مجھے ایک کال موصول ہوئی اور ایک بھائی کہنے لگے کہ میں ملتان شریف سے فلاں علاقے سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے دربار شریف میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت والا پوسٹر پڑھا ہے دربار شریف میں، تو مجھے بڑا پسند آیا ہے، میں نے نیت کی ہے
کہ میں زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جو ہے نا یہ پوسٹر درود پاک کا لگاؤں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو کہ میں بھی درود پاک کے خدمت گاروں میں شامل ہو جاؤں۔ تو میں نے کہا جی ویلکم، آپ تشریف لائیں۔ خیر ملتان میں میرے پاس تشریف لائے، بیٹھے، بڑے نیک تھے، عاشق رسول تھے، بڑا مزہ آیا، لطف ملا ان کے ساتھ گفتگو کر درود پاک پڑھنے والے تھے۔ خیر انہوں نے نا درود پاک کے پوسٹر بہت لگائے۔ کرونا آیا تھا لاسٹ ٹائم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سب کاروبار بھی کلب سے ہو گئے تھے، اسکول وغیرہ بند ہو گئے تھے، تو انہیں چھٹیاں ملی ہوئی تھی۔ تو وہ جناب کیا کرتے کہ صبح ہی ناشتہ کرتے، اپنی مسز کو کہتے کہ میرا دوپہر کا کھانا باندھ دے دو مجھے، اور اپنے دوست کو موٹر سائیکل پر بٹھاتے، درود پاک کے پوسٹر اٹھاتے اور روانہ ہو جاتے کہ بھئی میں نے نا درود پاک کے پوسٹر لگانے ہیں مساجد، اور جو ہے نا وہ ڈائری پر نوٹ ڈاؤن کرتے کہ جس مسجد میں لگا دیتے پوسٹر، لکھ لیتے۔ اور جناب انہوں نے یہی کام کیا کہ پتہ نہیں کتنی مساجد میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے پوسٹر لگائے، بلکہ نیت تھی کہ زندگی بھر جب تک مجھے یہ میری سانسیں ہیں میں درود پاک کی خدمت کرتا رہوں گا، پوسٹر لگاتا رہوں گا۔ اور دنیا بھر کی مساجد میں یہ درود پاک کے پوسٹر لگانے کا عزم تھا۔ اور انہوں نے اس میں صرف یہ نہیں کہ پوسٹر لگایا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ اپنے جو دوست اساتذہ کرام تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ان سے بھی فنڈ اکٹھا کیا، اور مل کے انہوں نے کم و بیش کوئی سمجھے کہ 6 سے 7 ہزار درود پاک کے پوسٹر چھپوائے، اور پتہ نہیں کتنی مساجد میں انہوں نے درود پاک کے پوسٹر لگائے، درود پاک کی خدمت بڑی کی۔ ایک مرتبہ میرے پاس آئے بیٹھے تھے، تو گپ شپ کے بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ماشاءاللہ عز و جل آپ نے درود پاک کی خدمت بڑی کی ہے، درود پاک کے پوسٹر بڑے لگائے ہیں، آپ کی کاوشوں کوششوں سے بڑے سرکار کے امتی بہت زیادہ درود پاک پڑھنے والے بن گئے ہیں، کئی ایسے عاشقان رسول ہیں کہ جو زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے والے بن گئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس کی آپ کو برکتیں کیا ملی؟ تو برکتیں بتانے لگے، اور ایک خاص برکت جو انہوں نے مجھے بتائی نا، تو سن کر مزہ آ گیا، آپ بھی سنیں گے نا بڑا مزہ آ جائے گا۔ کہنے لگے کہ الحمدللہ رب العالمین، اب تو درود پاک پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے مجھ پر میرے حضور کا اتنا کرم ہے کہ جس رات اس نیت کے ساتھ سوؤں کہ مجھے خواب میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، تو فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کرم ہوتا ہے اور حضور کی زیارت سے میں نوازا جاتا ہوں، کہ جس رات اس نیت کے ساتھ سوؤں کہ آج مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو تو کرم ہوتا ہے اور حضور کی زیارت سے نوازا جاتا ہوں۔ دیکھیں کتنے ہیں خوش نصیب درود پاک پڑھنے والے، کتنے ہیں خوش نصیب درود پاک پڑھانے والے۔ تو جن کی یہ نیت ہوتی ہے کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، ان کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا آپ بھی اگر یہ درود پاک کا پوسٹر منگوانا چاہتے ہیں تو میں اپنا نمبر جو ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا۔ آپ میں سے کسی نے مجھے کال نہیں کرنی، آپ کی مہربانی، میں بڑا مصروف بندہ ہوں، میری مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کال کریں گے مجھے پریشانی ہوگی، مجھے واٹس ایپ کریں، میں کوشش ضرور کروں گا کہ رپلائی کروں۔ اور صرف جو ہے وہ ان پوسٹرز کا ڈاک خرچ لیا جاتا ہے، پوسٹرز کا صرف ڈاک فی سبیل اللہ ہی ہم دیتے ہیں، بڑے مہنگے پوسٹر چھپتے ہیں، بس حضور کی کرم نوازی ہے، توفیق بخشی ہے، یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ درود پاک کی خدمت کر رہے ہیں، تو جو ہے ہم فی سبیل اللہ دیں گے، لیکن دیں گے ان کو کہ جو خود جا کر اپنی قریبی مساجد میں لگائیں گے۔ 10 یا 11 پوسٹر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے دیتے ہیں، پھر ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کام کرنے والا ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جا کر رکھ دیتے ہیں، شوق سے تو منگواتے ہیں، پھر ان کو جو نا وہ مساجد میں لگاتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان پر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، تو اگرچہ ہمیں ثواب مل جاتا ہے، لیکن جو ظاہر ہے کہ جو پوسٹر رکھ دیں گے یہ بات مناسب تو نہیں ہے، اس لیے ہم یوں کرتے ہیں کہ ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نے پوسٹر لے جا کر لگانے ہیں اور ان کی پکچر بھی مجھے واٹس ایپ کرنی ہے، تو وہ اپنی پکچرز بھی واٹس ایپ کرتے ہیں، بلکہ تصاویر سینڈ کرتے ہیں، بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ سکھر میں ایک میرے جاننے والے ہیں، دوست ہیں، آفتاب بھائی، اتنا درود پاک کا پوسٹر لگایا انہوں نے، اتنا درود پاک کا پوسٹر انہوں نے لگایا سکھر میں، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکھر میں نا درود پاک کی دعوت کو عام کرنے میں نا انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ شاید ہی سکھر میں کسی کو یہ شرف حاصل ہوا ہو کہ انہوں نے درود پاک کی اتنی خدمت کی ہو کہ جتنی انہوں نے درود پاک کی خدمت کی ہے۔ اتنی مساجد میں درود پاک کے پوسٹر لگائے انہوں نے، خود جا کر کے میں خود حیران ہوتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جسے یہ توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ میں پچھلے دنوں سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ عز و جل یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ خود جا کر بہت زیادہ انہوں نے درود پاک کے پوسٹر لگائے، تو جس سے اللہ تعالیٰ چن لے،
جسے اللہ تعالیٰ دین کے خدمتگاروں میں اور درود پاک کے خدمتگاروں میں شامل فرما لے، یہ اس کے لیے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ کاش ایسا ہونا، ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو، ہم بھی تو کوئی ایسا کام کر جائیں دنیا میں کہ جب ہم قبر میں ہوں تو قبر میں بھی ہمیں ثواب ملتا رہے، کوئی ایسا کام کر جائے کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاری ہو۔ ظاہر ہے کہ جب یہ پوسٹر لگائیں گے، کتنی مساجد میں لگے گا، کب تک لگا رہے گا؟ جتنے بھی عاشقان رسول 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کریں گے تو جب تک پڑھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو منگوانا چاہیں وہ منگوا سکتے ہیں، لیکن وہی منگوائیں کہ جو خود جا کر اپنی قریبی مساجد میں لگائیں گے، یا وہ ایسا اس بات کی اہلیت رکھتے ہوں کہ وہ لگوائیں گے تو وہ ضرور منگوائیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی درود پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جن کی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہوتی ہے نا، تو وہ بھی اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا صیغہ ہو کہ جو مختصر ہو اور جامع ہو اور آسان ہو، تاکہ جسے پڑھ کر ہم روزانہ ہزاروں کے تعداد میں درود پاک پڑھ سکیں۔ تو ایسے ہی چند صیغے ایسے ہیں کہ جو مختصر بھی ہیں، جامع بھی ہیں، آسان بھی ہیں، جنہیں پڑھ کر آپ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علی محمد۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ مختصر درود پاک ہے، اچھا درود پاک ہے، اور ان درود پاکوں میں سے ایک درود پاک ہے کہ جس کی کثرت کرنے والوں پر اللہ کریم خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور یہ صیغہ بھی ان صیغوں میں سے ایک ہے کہ جس کی کثرت کرنے والوں کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ درود پاک ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ تو یوں جو شخص اگر اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہے تو وہ شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں سلام کا صیغہ بھی پڑھ لے، جیسا کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں، درمیان میں، آخر میں پڑھ لے، تو اس طرح اس کا رب کریم کے دونوں احکامات پر عمل ہو جائے گا، اس کا درود بھی پڑھا جائے گا اور اس کا سلام بھی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا صیغہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسان اور جامع درود پاک، آسان اور جامع درود پاک، اور بہت زیادہ پڑھا جانے والا یہ درود پاک ہے۔ اس کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ ہزاروں کے تعداد میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے درود پاک ہیں، جیسا کہ درود خضری ہو گیا، بہت سارے درود پاک ہیں جو مختصر ہیں، آسان ہیں، جامع ہیں۔ کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، کہ سرکار نے فرما دیا نا کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ تو مختصر صیغے کے ساتھ آپ 20 سے 25 منٹس میں آسانی کے ساتھ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، بہت سارے عاشقان رسول کا یہ ذہن بنا ہوگا کہ وہ بھی درود پاک کی خدمت کریں گے، درود پاک کے پوسٹر لگائیں گے، تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں پوسٹرز آپ کو روانہ کر دوں گا۔ کچھ ٹائم لگتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کافی اسلامی بھائیوں کے جو وہ آرڈرز موجود ہوتے ہیں درود پاک کے پوسٹرز کے، تو جو اسلامی بھائی روانہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے، تو ہفتہ ڈیڑھ لگ جائے گا، لیکن آپ کو پارسل انشاءاللہ آپ کے ایڈریس پر مل جائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنا پورا نام، اپنا ایڈریس مکمل تفصیلاً جو ہے وہ اردو میں لکھ کر مجھے واٹس ایپ کرنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو پوسٹر روانہ کر دیا جائے گا۔ اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ویسے ذہن تو یہ تھا کہ اتنی لمبی ویڈیو نہ بنے، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا جذبہ ہے ماشاءاللہ، اس کو سن رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو برکتوں سے نوازے۔ تو ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول تک درود پاک کی یہ دعوت پہنچے گی، یا جو یہ سیکھیں گے آج کی ویڈیو سے کہ درود پاک کا صیغہ کون سا مختصر ہے، جامع ہے، آسان ہے، جس کو پڑھ کر ہم ہزاروں کے تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور یا جن کو اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ ذہن بنے گا کہ بھئی ہم بھی درود پاک کے خدمتگاروں میں شامل ہوں اور 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پوسٹر لگائیں، تو دیکھیں آپ کے صرف ایک کلک سے پتہ نہیں کتنے عاشقان رسول تک یہ دعوت پہنچے گی، وہ پوسٹرز منگوائیں گے، مساجد میں لگائیں گے، کب تک لگتے رہیں گے، لگواتے رہیں گے عاشقان رسول، ان کو پڑھ کر درود پاک پڑھتے رہیں گے، سالوں تک پڑھتے رہیں گے، صرف آپ کے ایک کلک پر آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔
تو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس میں کمنٹس میں بھی اپنی نیتوں کا اظہار کیجیے گا، بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو، اور اس پوسٹرز کے حوالے سے جو عاشقان رسول جنہوں نے اس پوسٹرز کو دیکھا ہو تو وہ کمنٹس میں بھی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی درود پاک کے خدمتگاروں میں شامل فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔